یوم کشمیر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس روز کشمیری اپنی آزادی کی آواز بلند کرتے ہیں اور پاکستانی ان سے اظہار یکجہتی کرتے ہیں۔ یکجہتی کا معنی اتحاد، اتفاق اور دوستی کا ہے۔ دل خون کے آنسو روتا ہے کہ ایک لمبی مدت سے کشمیر میں سخت قسم کے حالات اور پابندیاں عائد ہیں۔ زندگی اور کاروبار کا نظام معطل اور نرم برہم ہے۔ اس نازک صورتحال میں قرآن و حدیث ان کی مدد کے لیے ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے؟ سورہ نساء کی 75 نمبر آیت اللہ نے فرمایا وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تمہیں کیا ہے کہ تم اللہ کے راستے میں قتال نہیں کرتے، جہاد نہیں کرتے۔ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ، ان بے بس مردوں اور عورتوں اور کمزوروں کے لیے۔ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ، اور ان بچوں کے بارے میں جو کہتے ہیں ربنا اخرجنا هذه القرية الظالم أهلها، کہ اے ہمارے رب اس بستی والوں کے ظالموں نے ہم پر ظلم کی انتہا کر دی ہے، ہمیں اس بستی سے نکال دے۔ وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا، ہمیں اپنے پاس سے، اپنی خاص توفیق سے کوئی حمایتی، کوئی مددگار عنایت فرما۔ اتنی واضح، صاف شفاف دو ٹوک آیت کہ ہوتے ہوئے بھی مسلمان اور مسلمانوں کے حکمرانوں کی موجودہ صورتحال کیا ہے؟ کیا وہ اس آیت کو یا قرآن مجید کی دیگر آیات اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو پڑھ کر، سن کر عملی طور پر مسلمان کے ساتھ، مظلوم کے ساتھ ان کی مدد کرنے کے لیے کیا کچھ کر رہے ہیں؟ یہ مسئلہ کسی ایک جماعت کا، کسی ایک فرد کا، کسی ایک گروہ کا نہیں، بلکہ یہ امت مسلمہ کا مسئلہ ہے۔ کشمیر کا مسئلہ ہو یا فلسطین کا مسئلہ ہو۔ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے فتح الباری میں لکھا ہے کہ جس علاقے پر ظالموں نے حملہ کیا ہو، ظلم کیا ہو، ان کے جو قریبی مسلمانوں کے علاقے اور بستیاں ہوتے ہیں، ان پر ان کی مدد کرنا فرض اور واجب ہو جاتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَإِنِ اسْتَنْصُرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ، اگر وہ دین کے معاملے میں تم سے مدد طلب کرے تو تم پر لازم ہے کہ ان کی مدد کرو۔ کیا ہم بحیثیت مسلمان کشمیریوں کی، فلسطینیوں کی مدد کرنے کے لیے عملی طور پر کیا کوشش کر رہے ہیں؟ کیا ہماری سوچ ہے؟ کیا ہم عملی طور پر ان کے لیے مدد کرنے کا سوچ رہے ہیں، پلان بنا رہے ہیں؟ یاد رکھیے، یہ مذاکرات سے، یہ ٹیبل ٹاکنگ پر بیٹھ کر یا نعرے لگانے سے یا پرچم اٹھانے سے یا ترانے لگانے سے یا صرف میری طرح جمعہ پڑھانے سے، تقریریں کرنے سے یا سال میں ایک آدھ دن منانے سے اللہ کی قسم یہ مسئلے حل ہونے والے نہیں۔ آپ آج کی تاریخ نوٹ کر لیں، تاریخ اسلام کا مطالعہ کر لیں۔ جب بھی ظالموں نے ظلم کیا، اس کے مقابلے میں جب تک مسلمانوں نے عملی طور پر سٹرگل نہیں کی، جہاد نہیں کیا، اس وقت تک وہ مسلمانوں کو ظالموں کے شکنجے اور پنجے سے نہیں چھڑا سکے۔ اس کے لیے عملی طور پر ہر بندے کو اپنی اپنی حیثیت کے مطابق اپنا کردار ادا کرنا ہوگا، اور کردار وہی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کیا، جو اللہ کے نبی علیہ السلام کے اس دنیا کے چلے جانے سے بعد خلفائے راشدین نے ادا کیا۔ اگر اس سوچ، اس طریقے، اس نہج، اس منہج پر مدد کریں گے تو کشمیر بھی آزاد ہو جائے گا، فلسطین بھی آزاد ہو جائے گا۔ اگر اس سوچ، اس طریقے، اس منہج پر کام نہیں ہوگا، 74-75 سال گزر گئے، اتنے اور بھی گزر جائیں،
صرف مذاکرات سے، پیار محبت کے ساتھ ایسے معاملات حل نہیں ہوتے۔ آپ آج کی تاریخ نوٹ کر لیں اور دیکھ لیں، جب تک جہاد نہیں ہوگا، امت مسلمہ متحد ہو کر ان کفار کے خلاف کھڑی نہیں ہوگی، اس وقت تک یہ مسئلہ کبھی بھی نہیں حل ہوگا۔ کوئی بھی پلیٹ کے اندر رکھ کر آپ کو کشمیر کی، فلسطین کی فتح پیش نہیں کرے گا کہ یہ آپ کا کشمیر جنت نظیر ہے، یہ آپ کا فلسطین ہے، یہ آپ کے مسلمان مظلوم ہیں، یہ آپ کو تھالی کے اندر، پلیٹ کے اندر رکھ کر دے دیا ہے، جائیں آپ لے کر چلے جائیں۔ ایسا کبھی نہیں ممکن ہو سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حق المسلم علی المسلم ست، ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حق ہیں، ان میں سے ایک آپ نے فرمایا اذا دعاک فاجبہ، جب وہ آپ کو پکارے تو اس کی پکار پر لبیک کہیں، اس کی بات سنیں، اس کو مسئلہ کیا ہے، اس کو پرابلم کیا ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے مظلوم کی مدد کرنے کا حکم دیا ہے۔ صحیح مسلم کتاب اللباس میں حدیث ہے، سیدنا براء بن عازب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس بات کا حکم دیتے تھے کہ ہم مریض کی عیادت کریں، جنازہ ادا کریں، اور کسی مسلمان کو چھینک آئے تو چھینک کا جواب دیں، اور اسی طرح اپنی قسم یا کسی قسم دینے والے کی قسم کو پورا کریں۔ اور آپ نے اس میں سے جو ایک بات فرمایا وَنَصْرِ الْمَظْلُومِ، مظلوم کی مدد کرنا، مظلوم کی مسلمان کی مدد کرنا، یہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کا مسلمانوں کے لیے، امت مسلمان کے لیے حکم ہے۔ ان 7 حکموں میں سے ایک اہم حکم جو اس وقت کی ضرورت، وہ کشمیریوں کی، فلسطینیوں کی، جہاں کہیں بھی امت مسلمہ کا کوئی فرد کافروں کے حکومت خانے کے اندر قید ہے، مسلمان کو اس وقت تک امن کے ساتھ، سکون کے ساتھ، چین کے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہیے جب تک امت مسلمہ کا ایک فرد بھی کسی کافر کی جیل کے اندر پابند سلاسل ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا انصر اخاک ظالما او مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کر، چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو۔ قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ نے کہا اللہ کے رسول علیہ السلام هذا ننصره مظلوما فكيف، مظلوم کی مدد کی تو ہمیں سمجھ آتی ہے، ظالم کی مدد کیسے کریں؟ قال تأخذ فوق يديه، آپ نے فرمایا ظالم کا ہاتھ پکڑنا، یہ ظالم کی مدد کرنا ہے۔ آج کشمیر کے اوپر ہندوستان نے ہاتھ نہیں ڈالا، آج فلسطینیوں پر اسرائیلیوں نے، یہودیوں نے ہاتھ نہیں ڈالا، ان کے ہاتھ کو کس نے روکنا ہے، ان کے ہاتھ کو کس نے پکڑنا ہے؟ 70 کے قریب امت مسلمہ کے ممالک ہیں، OIC یہ اجلاس، یہ امت مسلمہ کے حکمران کب ان کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام کے فرامین، قرآن کی یہ آیات ان پر اثر انداز ہوگی کہ آج امت مسلمہ کی صورتحال کیا ہے۔ گویا کہ ہم نے اس کو روٹین ورک سمجھ کر، جب ایک چیز پرانی ہو جاتی ہے اس کی ویلیو، اس کی وقت بھی اتنی ہی کم ہوتی جاتی ہے کہ کشمیر کا مسئلہ پرانا ہو چکا ہے، فلسطین کا مسئلہ پرانا ہو چکا ہے، شاید اس لیے ہمیں اس کا احساس اتنا نہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ہر لمحے پر صحابہ کرام کی کس طرح تربیت کی۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے انما المؤمنون اخوہ، مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ المسلم هو المسلم، مسلمان کا بھائی ہے، لا یظلمہ ولا یسلمہ، نہ اس پر ظلم کرتا ہے، نہ اس پر کوئی زیادتی کرتا ہے، نہ ہی اس کو بے یار و مددگار چھوڑتا ہے۔ مسلمان جسد واحد کی طرح ایک جسم کی مانند ہوتا ہے، جسم کے کسی ایک حصے کو تکلیف پہنچتی ہے، کانٹا لگتا ہے، سر درد ہوتا ہے، بخار ہوتا ہے، پورا جسم انسان کی پوری باڈی تکلیف محسوس کرتی ہے، پورا جسم اس سے ڈسٹرب ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے۔ آپ نے یہ مثال دے کر سمجھایا کہ مسلمان ایک جسم کی طرح ہے، جسم کے ایک عضو کو تکلیف پہنچتی ہے، پورا جسم تکلیف محسوس کرتا ہے۔ امت مسلمہ کا ایک فرد پریشان ہو، مصیبت میں ہو، کافروں کے حکومت خانے میں ہو،
پوری امت مسلمہ کو تڑپ جانا چاہیے کہ ایک امت مسلمہ کا ایک فرد کافروں کے عقوبت کھانے میں ہے، ان کو ظلم و ذریت کا بربریت کا نشانہ کیوں بنا ہوا ہے؟ یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ کس کا کام ہے؟ کیا مسلمان کی یہی شان ہے؟ اللہ کے رسول اسلام نے فرمایا انما المؤمنون للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا، مسلمان آپس میں دیوار کی طرح ہے۔ آپ نے اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو داخل کر کے دکھایا کہ مسلمان اس طرح دیوار کی طرح ہے، جس طرح دیوار کی ایک اینٹ دوسری اینٹ کو تقویت دیتی ہے، فائدہ دیتی ہے، مضبوط کرتی ہے، اسی طرح مسلمان کو تقویت دیتا ہے، فائدہ دیتا ہے، اس کی ٹانگیں کھینچ کر اس کے راستے میں کانٹے نہیں بچھاتا، پتھر بن کر رکاوٹ نہیں پاتا، بلکہ اس کو مضبوط کرتا ہے، اس کی مدد کرتا ہے، اس کی تائید کرتا ہے، ظالموں کے ظلم سے پنجے سے اس کو آزاد کرواتا ہے، چھڑاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بخاری میں روایت، آپ نے فرمایا من کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ، جو شخص اپنے کسی بھائی کی ضرورت کو پورا کرے گا، اللہ قیامت کے دن اللہ اس کی ضرورت کو پورا کرے گا۔ ومن فرج عن مسلم کربۃ فرج اللہ عنہ یوم القیامۃ، جو اس دنیا کے اندر کسی مسلمان کی ایک پریشانی کو، ایک مصیبت کو دور کرے گا، قیامت کے دن اللہ رب العالمین اس کی پریشانیوں میں سے جو سب سے بڑی پریشانی ہے، سب سے بڑی اذیت والی بات ہے، اللہ قیامت کے دن اس بندے سے اس پریشانی کو دور کرے گا۔ یہ بے سہارا لوگ، یہ مظلوم لوگ، ان کے حق میں آواز اٹھانا، ان کے نصرت کے لیے، ان کی آزادی کے لیے، ان کی حمایت کے لیے یکجہتی کرنا، یہ انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت سے، سیرت سے ثابت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دیکھ رہے ہیں اکیلے ایک مظلوم کے لیے، ایک شخص کے لیے، عورت کی یکجہتی کے لیے کس طرح اکیلے ہیں۔ قبطی آیا، ایک بنی اسرائیلی کے ساتھ اس کی لڑائی ہوئی، موسیٰ علیہ السلام نے مکہ مارا، وہ بندہ مر گیا۔ مدین کے اندر دو کمزور عورتیں، حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں، پانی پلا رہی ہیں، دوسرے پانی پلا رہے ہیں، جو زورآور ہیں، یہ کمزور پیچھے کھڑی ہیں، اکیلے، کوئی جماعت نہیں، کوئی گروہ نہیں، کوئی سپورٹ نہیں، بے سہارا، بے یار و مددگار، پردیسی، بھوک پیاس کے ستائے ہوئے، لیکن آگے بڑھ کر ان کو پیچھے دھکیلتے ہیں اور کنویں سے ڈول کے ساتھ پانی کھینچ کر بکریوں کو پلاتے ہیں، اکیلے، کچھ بھی نہیں، علاقہ بھی اپنا نہیں ہے، یہ نہیں دیکھا کہ میں پردیسی ہوں، بھوک لگی ہے، میرے ساتھ کیا انجام ہو سکتا ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کی یہ سنت ہے کہ انسان مسلمان اکیلا بھی ہو، جہاں کہیں بھی ہو، وہ اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں کی مدد کرتا ہے، اس کی نصرت اور حمایت کرتا ہے، اس کی تائید کرتا ہے۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام اکیلے ایک طرف ہیں اور سارے فرعونی اور فرعون ایک طرف ہیں، کیا کیا حربے نہیں استعمال کیے گئے، لیکن اللہ رب العالمین نے بالآخر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہی فتح عطا فرمائی۔ انبیاء کرام علیہ السلام کی یہ سنت اور طریقہ ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام یہ اللہ کے نبی، اللہ کے پیغمبر اور رسول تھے۔ سورہ کاف کا ترجمہ پڑھ کر دیکھیے، کشتی پر سوار ہوتے ہیں تو پتہ تھا کہ دوسری طرف جو حکمران ہے وہ ظالم ہے، وہ ان یتیم بچوں کی کشتی چھین لے گا، ان کا روزگار لگا ہوا ہے، کشتی میں سوراخ کر دیتے ہیں کہیں ان کا روزگار متاثر نہ ہو۔ ایک گاؤں میں جاتے ہیں، وہاں پر جا کر رہتے ہیں، بھوک لگی ہے، کھانا مانگا، مانگنے کے باوجود انہوں نے خضر علیہ السلام کو کھانا نہیں دیا، بھوکے بھی ہیں، پردیسی بھی ہیں، اجنبی بھی ہیں، سارا کچھ ہے، لیکن پھر حالت کیا ہے کہ وہاں پر جا کر ان بچوں کی دیوار کرنے لگ جاتے ہیں کہ یتیم بچے ہیں، ان کے نیچے ان کا خزانہ چھپا ہوا ہے کہ کہیں ان کا کوئی خزانہ نہ لے جائے۔ پیغمبر اپنی انسلٹ نہیں سمجھی، اپنی توہین نہیں سمجھی، بلکہ ان کی مدد کے لیے بھوکے کھانا بھی نہیں دیا، دیوار بنانے شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی سیرت دیکھ لیں، مظلوموں کے ساتھ، غریبوں کے ساتھ،
مفلسوں کے ساتھ، ناداروں کے ساتھ کس طرح اللہ کے پیغمبر علیہ السلام تعاون کرتے رہے، خود بھوکے رہ دیتے، خود اپنے اوپر اذیت کو، مصیبت کو، پریشانی کو برداشت کر لیتے، لیکن کسی دوسرے کا دکھ، کسی دوسرے کی پریشانی کو دیکھ کر اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کا چہرہ مبارک اتر جاتا تھا۔ حلف الفضول کا واقعہ دیکھ لیں، آپ لوگوں کو اکٹھا کرتے ہیں، ایک سردار کے گھر کے اندر، مکہ کے اندر چوریاں ہوتی ہیں، ڈکیتیاں ہوتی ہیں، رازداری ہوتی ہیں، ان کے اوپر دستک دروائے، انہی کو ان کا سربراہ بنا دیا تاکہ یہ معاملہ چلتا رہے، معاشرے کے اندر امن و سکون پیدا ہو جائے۔ اور اماں جان خدیجہ رضی اللہ عنہا اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے ان اوصاف کو مد نظر رکھ کر بیان کرتی ہے، انکا لا تاصل الرحمہ، آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ تو رشتہ داریوں کو ملاتے ہیں، وتحمل الکلہ، آپ بے بسوں کا، غریبوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، وتکسب المعدومہ، آپ لوگوں کو خود کما کر دیتے ہیں، وتکری الضیفہ، آپ مہمان نوازی کرتے ہیں، وتعین علی نوائب الحق، اور آپ حق بات کا ساتھ دیتے ہیں۔ جس کا نقشہ مولانا الطاف حسین حالی رحمہ اللہ نے کھینچا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائی کا غم کھانے والا، فقیروں کا ملجا، غریبوں کا مأویٰ، یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی یہ سیرت، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشرکین نے کیسی کیسی اذیتناک سزائیں دی، گرم دھوپ کے اندر پتھروں کے اوپر لٹاتے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام وہاں سے گزرتے تو آپ کہتے اسبروا یا آل یاسر، اے آل یاسر صبر کرو، جنت آپ کے لیے ہے۔ آپ نے ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کا اظہار کیا، اگر آپ کے پاس قوت نہیں ہے آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ صحیح مسلم کے مطابق اللہ کے رسول اسلام نے فرمایا، برائی دیکھتے ہو، کسی غلط کام کو دیکھتے ہو، ہاتھ کے ساتھ روکو، ہاتھ کے ساتھ روکنے کی طاقت نہیں ہے، زبان کے ساتھ روکو، زبان کے ساتھ روکنے کی طاقت نہیں ہے، اس برائی کو، اس غلط کام کو کم از کم اپنے دل کے اندر تو برا جانو، یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ اللہ کے رسول اسلام پاس سے گزرتے ہیں تو آل یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تسلی دیتے ہیں، حوصلہ دیتے ہیں، کم از کم ہم کشمیریوں کو، فلسطینیوں کو، ان مظلوم مسلمانوں کو تسلی تو دے سکتے ہیں، ان کے حق میں دعائیں تو کر سکتے ہیں۔ ہر انسان کے اندر کتنی استطاعت ہے، کتنی اللہ نے ان کو توفیق دی ہے، ہر مسلمان کو چاہیے کہ اپنی توفیق، اپنی کوشش، اپنے عہدے، اپنی استطاعت کے مطابق ان مظلوم مسلمانوں کا درد اپنے دل میں رکھ کر جب بھی آپ نماز پڑھتے ہیں ان کی نصرت کے لیے، ان کی مدد کے لیے دعائیں کریں کہ اللہ جس طرح تو نے ہمیں آزادی دی ہے، جس طرح ہم آزاد ماحول کے اندر، آزاد فضا کے اندر تیری عبادت کر رہے ہیں، اللہ ان کو بھی اسی طرح آزادی نصیب فرما۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام مدینہ کے اندر کمزوروں کے حق میں آپ ان کا نام لے لے کر دعا کرتے تھے اور کافروں پر بد دعا کرتے تھے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام فرماتے تھے، اللہم انجل ولید بن ولید وسلمۃ بن ہشام وعیاش بن ابی ربیعہ والمستضعفین من المؤمنین، اے اللہ ان کو نجات عطا فرما، اور جو بھی مسلمان ہیں، کمزور ہیں، اللہ ان کی مدد عطا فرما، ان کی نصرت عطا فرما۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے ان کو سفیر بنا کر بھیجا، انہوں نے اپنے پاس تھوڑی دیر کے لیے روک لیا، افواہ پھیل گئی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر دیا گیا ہے۔ اللہ کے رسول السلام نے 1400 صحابہ کرام سے موت پر بیعت لی، صرف ایک بندے کی خاطر اللہ کے رسول اسلام نے 1400 صحابہ کرام سے اپنے ہاتھ مبارک پر بیعت لی۔ ان صحابہ کرام کے بارے میں اللہ نے فرمایا، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اللہ ان مومنوں سے راضی ہو گیا جنہوں نے پیارے پیغمبر علیہ السلام کے دست اقدس پر اس درخت کے نیچے بیعت کی ہے۔ ایک مسلمان کا خون کتنا قیمتی ہے، کتنا عظیم مسلمان ہے۔ ترمذی میں حدیث ہے، اللہ کے رسول السلام نے فرمایا، اے بیت اللہ تیرا مقام بڑا ہے، لیکن ایک مسلمان کی شان، ایک مسلمان کا مقام خانہ کعبہ سے بھی زیادہ ہے۔ لیکن آج امت مسلمان کی سچویشن، ان کی صورتحال آپ کے سامنے ہے۔ ایک مسلمان کا بدلہ غزوہ موتا کے موقع پر
ایک صحابی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خط دے کر بھیجا، بادشاہ نے قتل کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3000 کا لشکر اس ایک صحابی ایک بندے کے قتل کے خاطر ان سے بدلہ لینے کے لیے روانہ کر دیا۔ 2 لاکھ رومیوں کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹکر لے لی۔ جناب جعفر بن طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ ان کے 90 کے قریب زخم لگے۔ جب ان کو دیکھا گیا کوئی بھی زخم ان کی پیٹھ پر نہیں تھا، سارے کے سارے 90 کے 90 زخم ان کے سارے فرنٹ سائڈ پر لگے ہوئے تھے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دن 9 تلواریں توڑی، کس لیے؟ صرف ایک مسلمان کا بدلہ لینے کے لیے۔ آج کتنی امت مسلمان کشمیر کے اندر، فلسطین کے اندر قتل کر دیا گیا، کتنی مسلمان عورتوں کی عزت و عصمت کو لوٹا گیا، کتنے بچے یتیم ہو گئے، کتنی عورتیں بیوائیں ہو گئی، لیکن ایسے بے غیرت قسم کے مسلمان ٹاسے ماس نہیں ہوتے۔ کس نے بدلہ لینا ہے؟ کس نے پوچھنا ہے؟ کس نے آزادی کروانی ہے؟ کتنے امت مسلمان کے ممالک ہے؟ کس نے بدلہ لینا ہے؟ کیا میں نے اور آپ نے؟ ہمیں بھی کوئی سرحد سے باہر نہیں جانے دے گا۔ ہر انسان سے یاد رکھیں اسلام کا یہ رسول ہے، ہر بندے سے اس سے قیامت والے دن اس کی طاقت اس کی استطاعت کے مطابق سوال ہوگا۔ جتنی میرے اندر استطاعت ہے مجھ سے سوال ہوگا، جتنی آپ کے اندر استطاعت ہے آپ سے سوال ہوگا، جتنی ان حکمرانوں کے اوپر ان کے پاس عہدہ ہے، ان کے پاس استطاعت ہے، اتنا ہی اللہ کے ہاں ان کو جواب دینا پڑے گا۔ امت مسلمہ کی صورتحال کیا ہے اور ہم کہہ رہے ہیں اور ہماری سچویشن کیا؟ ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے میں، وہ کہتا میں اقتدار پر آ جاؤں، وہ کہتا میں اقتدار پر آ جاؤں، ہر کوئی اقتدار کے نشے میں، ہر کوئی کرسی کے نشے میں، ہر کوئی جھوٹی شہرت حاصل کرنے کے لیے، دولت حاصل کرنے کی لالچ میں لگا ہوا ہے۔ آپ دیکھ لیں راجہ داہر نے مسلمانوں ایک بحری جہاز کو لوٹا، اس نے مال لوٹ لیا، کچھ قتل کر دیے، جو عورتیں تھیں ان کو قید کر دیا۔ ایک عورت مسلمان نے خط لکھا، محمد بن قاسم رحمہ اللہ کہاں کراچی سے ملتان کے علاقے کو فتح کرتا آیا، بتوں کو توڑتا آیا اور ان مسلمان عورتوں کو کیسے آزاد کروایا۔ 16 یا 21 یا 23 سال کی عمر کا یہ نوجوان صرف ایک عورت کو بچانے کے لیے کہاں سے کہاں چلا آیا۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے زمانے میں ایک عورت بازار میں گئی، اس یہودی نے پیچھے سے اس عورت کا، مسلمان عورت کا دوپٹہ باندھ دیا، جب کھڑی ہوتی ہے دوپٹہ سر سے اتر جاتا ہے، یہودی ہنستے ہیں، پکارتے ہیں کون ہے میری مدد کرے گا۔ ایک یہودی نے بازار کے اندر امت مسلمہ کی عورت کے ساتھ سے دوپٹے کو کھینچ لیا ہے، صحابی بڑھتے ہیں اس کو قتل کر دیتے ہیں۔ صرف ایک امت مسلمہ کی عورت سے سر سے انہوں نے مذاق کے ساتھ دوپٹہ اتار دیا، صحابی نے اس کو قتل کر دیا۔ آئیے ذرا اپنا جائزہ لیں، محاسبہ کریں، کتنی ہی طریقے اسلام کے اندر ایسے واقعات ہیں، ایسے نقوش ہیں کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی زندگی، صحابہ کرام کی زندگی اور آگے اسی طرح زندگی ہم دیکھتے ہیں کہ امت مسلمہ کا خون کتنا قیمتی خون ہے، یہ کوئی معمولی خون نہیں ہے، ان کی عزت اللہ کے ہاں کتنی عزت ہے۔ آئیے اپنی دعاؤں میں ان کو یاد رکھیں، اپنی تہجد کے اندر، اپنی نمازوں میں ان کا نام لے کر کہ اللہ کشمیریوں کو آزادی عطا فرما، اللہ فلسطینیوں کو آزادی عطا فرما، اللہ جہاں کہیں بھی امت مسلمہ کا فرد ظلم و ستم کا نشانہ بنا ہوا ہے، جہاں کہیں بھی امت مسلمہ کا کوئی فرد گرفتار ہے، اللہ اس کو رہائی عطا فرما، اللہ اسلام کو غالب اور کفر کو مغلوب کرتے۔ وما توفیقی الا باللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔